تو سادہ الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا ٹرانسجینڈر کے نام سے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بل ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں، جو لوگ پیدائشی طور پر نہ مرد ہیں نہ عورت ہے، ان کے حقوق کا تعین ہو، ان کو حقوق ملے۔ تو بظاہر جو بات تھی وہ بہت اچھی بات تھی، اسلام نے بھی ان کو حقوق دیے ہیں۔ تو بل کا جو خلاصہ تھا وہ یہ بتایا گیا کہ اس بل میں صرف یہ بات ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں، جو لوگ پیدائشی طور پر نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کو حقوق ملے، اور اسلام نے بھی ان کو حقوق دیے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی غلط بات بظاہر نہیں تھی، لیکن جب بل پیش ہوا اور بل پاس ہوا تو بعض قانون کے ماہرین نے اس بل میں چند باتوں کو ہائی لائٹ کیا، جس میں سینیٹر مشتاق صاحب نے سب سے پہلے ان باتوں کو ہائی لائٹ کیا کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسلام کے بھی مخالف ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اقدار کے بھی مخالف ہیں۔ اگر اس بل میں صرف خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس بل میں چند باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی اسلام پسند لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جو دین کا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس بل کو باقاعدہ طور پر چیلنج کیا گیا ہے۔ اور وہ جو باتیں تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کر رہا ہے، کوئی بھی شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور وہ جا کر نادرا میں جاتا ہے اور اپنا جنس چینج کر لیتا ہے، تو یہ اس کو اختیار ہے اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر خود محسوس کرتا ہے کہ میں عورت ہوں تو وہ جا کر لکھوائے کہ میں عورت ہوں، اور اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میں مرد ہوں تو وہ جا کر لکھوائے کہ میں مرد ہوں۔ تو اس سے ایک تو یہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد پیدا کیا ہے اور آپ جا کر لکھواتے ہیں کہ میں عورت ہوں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت پیدا کیا ہے اور آپ جا کر لکھواتی ہے کہ میں مرد ہوں، تو یہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں جا کر کچھ غلط لوگ اس قانون سے بہت ہی زیادہ غلط فائدہ اٹھائیں گے، اس قانون کو غلط استعمال کریں گے، اور ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی نادرا میں لکھواتی ہے کہ میں مرد ہوں، اور اس کو مرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے، باقاعدہ اس کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے اور وہ اس کے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد ہے۔ بعد میں اگر مستقبل میں اس نے کسی لڑکی سے شادی کی، جسے مغرب ممالک میں ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کرتی ہے، مرد مرد سے شادی کرتا ہے، تو وہ اگر مستقبل میں ایسا کچھ غلط کام کرتی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ قانوناً وہ مرد ہے اور جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے وہ لڑکی ہے، تو ان دونوں کا جو نکاح ہے یہ قانوناً درست ہوگا۔ حالانکہ اسلام میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ غلط کام ہے، اور اس طریقے سے اس بل میں کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا مردانہ قوت ضائع ہو گیا، اس نے کوئی دوائی کھائی جس کی وجہ سے اس کی جو مردانگی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن وہ ہے مرد، لیکن اس کی جو مردانہ قوت ہے، طاقت ہے، وہ ختم ہو گئی، اور وہ جا کر نادرا میں کہہ دیتا ہے کہ میں اب عورت ہوں، مجھے عورت سمجھا جائے، تو اس کو عورت سمجھا جائے گا۔ تو یہ جو ٹرانسجینڈر قانون ہے، بل ہے، اس کی مخالفت اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، ہمارے اقدار کے خلاف ہیں، اس وجہ سے اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور جو اسلام پسند لوگ ہیں، جو اسلام چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ نہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ پاس نہ ہو، اور اگر یہ جو قانون ہے یہ بنتا ہے تو اس قانون کو صرف ایسے لوگوں کے لیے بنایا جائے جو واقعتاً خواجہ سرا ہیں، اور ان کے حقوق جو اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق ان کو بالکل دیے جائے۔ لیکن اس بل میں ایسی کوئی بات نہ لکھی جائے، ایسی کوئی بات اس بل میں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مستقبل میں غلط لوگ اس بل سے غلط فائدہ اٹھائیں۔